کے مطابق بہتر صلہ عطا فرمائیں، اور آیہ کریمہ کے جس حصے کی تلاوت کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ بہت جلدی سے بغیر کسی تمہید کے یا بہت مختصر تمہید کے ساتھ کچھ گفتگو پیش کرنا چاہتا ہوں، بہت توجہ سے آپ سنیں، اور مختصر ہی بات ہوگی لیکن آپ اخیر تک میرے ساتھ رہیں تو بڑی نوازشات آپ کی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس وقت تو پورے ہندوستان میں اصلاح معاشرہ کے جلسے شباب پر ہے۔ کوئی خطہ ہو، کوئی علاقہ ہو، کوئی صوبہ ہو، کوئی ریاست ہو، ہر جگہ ایک آواز ہے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کی اصلاح۔ اور جتنے اصلاح معاشرہ کے جلسے ہو رہے ہیں، جتنی محفلیں ہو رہی ہیں، جتنے خطبہ اور علماء کی محنت ہو رہی ہے، اس سے زیادہ جرائم بڑھتے جا رہے ہیں۔ سدھرنے والوں کی تعداد کم ہے، بگڑنے والوں کی تعداد زیادہ ہے، سننے والوں کی تعداد زیادہ ہے، عمل کرنے والوں کی تعداد کم ہے۔ اللہ اکبر، لاکھوں کروڑوں روپے روزانہ اصلاح معاشرہ کے جلسے پہ خرچ تو ہو رہے ہیں، لیکن زندگیاں نہیں بدل رہی ہے۔ زندگیوں میں جیسا انقلاب آنا چاہیے ویسا انقلاب نہیں آ رہا ہے۔ ہر دن گناہ نت نئے انداز سے ہمارے دروازوں پہ صرف دستک نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہمارے گھروں میں گھس چکے ہیں۔ وہ کون سا گناہ ہے جو مسلم معاشرے میں موجود نہیں؟ رونا روتے رہیے، راتیں گزر جائیں لیکن بات کبھی ختم نہ ہو۔ مثال کے طور پر بے نمازی پن کا جرم اگر دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، جاہلوں کی بڑی تعداد دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، عورتوں کی بے پردگی کا معاملہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے، چوریوں کا معاملہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں موجود ہے۔ مسلمانوں، حد تو یہ ہے کہ جمعہ کے دن مسجدوں کے اندر چپل تک چوری ہوتے ہیں۔ اندازہ کریں، جو قوم جمعہ کی نماز میں چپل چوری کرے اس قوم کی حالت کیا ہے؟ سوچو تو صحیح، اس قوم کی کیفیت کیا ہے، اس قوم کے معاملات کیا ہے؟ چوروں کا معاملہ ہو، ناخواندگی کا معاملہ ہو، اسی طریقے سے عورتوں کے حوالے سے بدنگاہی کا معاملہ ہو، زنا کو دیکھیں، شراب کو دیکھیں، قتل کو دیکھیں، ظلم اور زیادتی کو دیکھیں، ایک گناہوں کا طوفان ہے۔ لیکن ان سارے گناہوں کا خاتمے کے لیے گناہ انسان کیوں کرتا ہے؟ انسان گناہ کیوں کر رہا ہے؟ گناہ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے، شاید انسان یہ بھول گیا کہ وہ دنیا کے اندر ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا۔ انسان اس کو بھول چکا ہے، انسان اس کو فراموش کر چکا ہے۔ آئیے تھوڑی دیر، آپ نے اب تک یقیناً بڑے خطبہ کے خطاب سنے ہیں، لیکن میری قوم کے جو دانشوروں نے شاید میرا امتحان لیا ہے۔ میں کوئی خطیب نہیں ہوں، صرف اپنے دل کے درد کے جذبات کو آپ کے دلوں کے دروازے پہ انڈیلنا چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھنا، ہم مایوس نہیں ہیں، ہم الحمدللہ ہم ایمان والی قوم رکھتے ہیں، اور قرآن نے ضمانت دی ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ کہ مومنوں کو نصیحت کرو کہ نصیحت سے مومنوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نہیں اقبال مایوس اپنی کشت ویرا سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، لیکن یہ مٹی زرخیز کب ہے؟ اقبال نے اسی لیے تو رونا رویا، نگاہ متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، متائے دین و دانش لٹ گئی اللہ والوں کی، یہ کس کافر ادا کا غمزہ خوریز ہے ساقی۔ اللہ اکبر، جب اللہ والوں کی متاع لٹ جاتی ہے تو حالات یہی ہوتے ہیں۔ ہم گناہ کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، لوگوں کے سامنے نیک بننے والے، لوگوں کے سامنے متقی بننے والے، لوگوں کے سامنے پرہیزگار بننے والے، سوچو تو صحیح، سی سی ٹی وی کیمرے کی زد میں انسان ہو تو کھایا ہوا گٹکا بھی نہیں تھوکتا، اگر لوگ دیکھ رہے ہوں تو آدمی بڑا لقمہ بھی منہ میں نہیں ڈالتا، اور اللہ دیکھ رہا ہے اور انسان زنا کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے انسان شراب پی رہا ہے، اللہ دیکھ
رہا ہے، انسان چوری کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، انسان کسی کا حق غصب کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، بیوی پہ ظلم ہو رہا ہے، وجہ شاید انسان یہ بھول گیا کہ مجھے مرنا ہے، مجھے موت آنی ہے، انسان بھول گیا۔ یاد رکھنا اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ قرآن کہتا ہے کل من علیہا فان، سب فنا ہو جائیں گے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اپنی جوانی پہ گھمنڈ کر کے گناہ کرنے والوں، اپنی دولت پر ناز کر کے گناہ کرنے والوں، فرعون کی لاش پکار پکار کر کسی میوزیم سے مجھے اور آپ کو دعوت عبرت دے رہی ہے۔ جب کوئی خدا کے قانون کو پیروں تلے رون دیتا ہے، جب کوئی اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے، تو میرا اللہ اس کو کیسے دعوت عبرت بنا دیتا ہے۔ آج تک فرعون کو قبر نصیب نہیں ہے، قبر۔ فرعون موت بھول گیا تھا، فرعون کو موت یاد نہیں تھی، اس نے دولت کے نشے میں، طاقت کے نشے میں موت کو بلا دیا تھا، اور آپ بھی وہ غلطی کر رہے ہیں۔ کب تک موت سے بچو گے؟ موت سے نہیں بچ سکتے۔ قرآن کہتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں جا کے چھپ جاؤ تو بھی موت سے تم بھاگ نہیں سکتے۔ مضبوط قلعوں میں بھی موت آ کر کے رہے گی۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں موت آئے گی، موت کو مت بھولو، اور مرنے کے بعد اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے، نہ وہاں کسی کی دادا گیری چلے گی، نہ کسی کی بابا گیری چلے گی، نہ گنڈا گردی چلے گی، نہ بابا کوئی دادا گیری بابا گیری نہیں ہے وہاں۔ وہاں صرف اور صرف ایمان کے بعد نیک اعمال کی پرشش ہے، اور اللہ نے بھیجا اس لیے ہمیں، دنیا میں آنے کا مقصد قرآن بیان کرتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ تھوڑی سی زندگی کو لے کر کے آئے ہو، بہت تھوڑی زندگی ہے، زندگی بہت تھوڑی لے کر آئے ہو، بہت زیادہ زندگی نہیں اپنے پاس، بہت ٹائم نہیں اپنے پاس۔ اگر صوفیہ کے فلسفے کے تحت زندگی دیکھنا چاہیں تو کتنی اپنی زندگی، اس کو فلموں کے لیے، زنا کی فلم کے لیے، عیاشی کے لیے، آوارگی کے لیے، ظلم کے لیے، زیادتی کے لیے رکھا ہے۔ کتنی ہے؟ صوفیہ فرماتے ہیں فلسفہ موت حیات تو بس اتنا ہے، پیدا ہوئے اذان ہوئی اور مر گئے نماز ہوئی۔ حالانکہ فقہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس اذان اور نماز کا فقہی، لیکن یہ صوفیہ کا فلسفہ زندگی بیان کرنے کا انداز ہے۔ کیا؟ پیدا ہوئے اذان ہوئی کان میں، مر گئے نماز جنازہ۔ تو اذان اور نماز، بلکہ اذان بھی نہیں، اذان کے بعد اقامت بھی ہوگی، اذان کے بعد اقامت بھی ہو گئی، اور اقامت اور جماعت میں جتنا وقفہ ہوتا ہے بس اتنی اپنی زندگی۔ کتنی زندگی ہے اس زندگی کے لیے؟ اب سنو، یہ چند گھڑیوں کی زندگی، اس میں گناہ کرو گے تو نہ ختم ہونے والا عذاب سامنے ہے، اور اگر اس کو صحیح استعمال کر کے اچھا عمل کرو گے تو پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جنت کی بہاریں ہیں۔ اب آپ پر کرتے کیا ہو؟ اور پھر سنو، آسانی سے موت نہیں آتی۔ تھوڑی دیر ذرا موت کو سن لے کہ موت کیسے آتی ہے، موت کیسے آتی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن عاص فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا حضرت عمرو ابن عاص سے پوچھا، بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ جس گھاٹی سے آپ کو اور ہمیں گزرنا ہے،
جس موت کو بلا رکھا ہے. حضرت عمرو ابن عاص سے جب ان کے شہزادے، وہ خود بھی صحابی ہیں، انہوں نے پوچھا بابا موت کے وقت کیسا لگتا ہے؟ تو حضرت عمرو ابن عاص فرماتے ہیں بیٹا اگر کسی کے سینے پر زمین اور آسمان کو سمیٹ کے رکھ دیا جائے. فقی ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، میں اپنی بہنوں سے کہتا ہوں بے پردگی کے ساتھ کسی مرد کے سامنے آنے سے پہلے اس حدیث پہ غور کرنا. میں اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں جب نفس ورگلائے کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے کے لیے تو سوچنا کہ ہمیں کس گھاٹی سے گزرنا ہے. رشتہ داروں پہ ظلم کرنے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. ماں باپ کی بد دعا لینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. کانوں میں ایئر فون لگا کر گانے سننے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. سالن میں نمک زیادہ ہونے پر بیویوں پر ہاتھ اٹھانے اور ان کو طلاق کی دھمکیاں دینے سے پہلے سوچو کس گھاٹی سے گزرنا ہے. اللہ دور نہیں، ایک دن موت ہے موت. عمرو ابن عاص کہتے ہیں جب انسان مرنے لگتا ہے تو اس کے سینے پر اتنا وزن رکھ دیا جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیسے زمین اور آسمان کو سمیٹ کر اس کے سینے پہ رکھا گیا ہے. اگر چکی کا پتھر رکھ دیا جائے نا سینے پہ کیا ہو؟ زمین اور آسمان کے برابر وزن کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ حدیث میں نہیں آتا تو شاید مجھے بولنے کی ہمت نہیں ہوتی. فقی لکھ رہے ہیں حدیث پاک میں موجود ہے. تھوڑی دیر کے لیے تصور کرو کہ اس گھاٹی سے گزرنا کس مقام سے گزرنا ہے. بڑی معذرت کے ساتھ میرے جوانوں یہ شاعری کی دنیا الگ ہے اور حدیثوں کی دنیا الگ ہے. شاعری میں آدمی جو کہہ دے موت کے وقت جو ہوگا دیکھا جائے گا. یہ صحابہ کہہ رہے ہیں ارے چکی کا پتھر سینے پہ اگر کوئی بیماری کے وقت رکھ دیا جائے تو ہمارا کیا بنے گا؟ موت کے وقت زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا جاتا ہے. کیا بنے گا آپ کو؟ کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو. کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالنے سے پہلے کبھی سوچا ہوتا کہ ہمارا کیا بنے گا؟ زنا کی اڈوں کو آباد کرنے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ لقمہ حرام کھانے سے پہلے سوچا ہوتا ہمارا کیا بنے گا؟ تاش کے پتے اور جوا کھیلنے سے پہلے سوچا ہوتا موت کے وقت جب اس گھاٹی سے گزریں گے کیا بنے گا؟ وہ موت جب زمین اور آسمان کے برابر وزن سینے پہ رکھا ہوتا ہے کیا ہوگا ان لوگوں. اور یہ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ جو حدیث بیان ہو رہی نا اس میں نیک اور گنہگار کا بھی فرق نہیں ہے. یعنی مطلقاً موت کے وقت جو دنیا سے جاتا ہے اس کو ہر ایک کو گزرنا پڑتا ہے. پھر یہ اور بات ہے کہ اللہ رسول کا کرم اگر ہو جائے، حضور جلوہ فرما اگر ہو جائے تو پھر آدمی کے لیے اس موت کی تکلیف ہلکی ہو جاتی ہے. لیکن اگر حضور نظریں پھیر لیں تو پھر موت سے بڑا عذاب کیا ہے؟ بات کی منزلیں تو بہت ہیں لیکن موت خود بہت بڑا عذاب ہے اگر حضور نظریں پھیر لیں. میری قوم کے جوانوں مجھے بتاؤ، جب ہمارے جوان جوا کھیلنے کو گناہ نہیں سمجھتے، حالانکہ روایت میں امام غزالی فرماتے ہیں جس نے جوا کھیلا گویا اس نے اپنے ہاتھوں کو سور کے خون میں رنگ لیا. یہ علماء کرام موجود ہیں، مشائخ موجود ہیں، آپ جو ہے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ہاتھ چومتے، کتنا شرف آپ پاتے ہیں کہ چلو بزرگوں سے مصافحہ کرے، علماء سے مصافحہ کرے. آپ کو پوچھتا ہوں اگر ہاتھ میں کیچڑ بھرا ہوا ہو، ہاتھ میں کیچڑ لگا ہوا ہو تو آپ عالم سے مصافحہ نہیں کر سکتے، پیر سے مصافحہ نہیں کر سکتے. جب قیامت کے دن جوا کھیلنے کی وجہ سے تمہارے ہاتھ سور کے، خنزیر کے خون میں رنگے ہوں گے تو کیا رسول اللہ سے مصافحہ کر سکو گے؟ حضور علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کی ہمت ہو سکے گی؟ اللہ اکبر. تو حضرت سیدنا عمرو
ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ زمین اور آسمان انسان کے سینے پہ سمیٹ کے رکھ دیے جائیں تو جتنی تکلیف ہوتی ہے اتنی تکلیف انسان اس سے زیادہ محسوس کرتا ہے کہ موت کے وقت اس کے سینے پر اتنا وزن دے دیا گیا ہے۔ اسی پر بس نہیں، حضرت سیدنا عمرو ابن عاص مزید ارشاد فرماتے ہیں جب موت کے وقت انسان سانس لیتا ہے، جب اس کی سانس نکلتی ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے سانس نہیں لے رہا ہے بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے، سوئی کے ناکے سے۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، بتاؤ اللہ اکبر کہ انسان کو اگر زکام ہو جائے اور زکام کی وجہ سے اس کی ناک بند ہو جائے، اللہ اکبر، زکام کی وجہ سے ناک بند ہو تو سانس لینے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ صحابی رسول کہہ رہے ہیں کہ موت کے وقت انسان جب سانس لیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ناک سے نہیں بلکہ سوئی کے ناکے سے سانس لے رہا ہے۔ ایسی گھاٹی سے ہمیں اور آپ کو گزرنا ہے۔ عمرو ابن عاص فرماتے ہیں اور جب انسان مرتا ہے تو اس کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کسی کے پیٹ میں ببول کا درخت تو اگا دیا جائے اور پیچھے کے مقام سے اس کو کھینچا جائے تو اس کا کیا بنے گا؟ عمرو ابن عاص فرماتے ہیں ایسی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے۔ پھر اپنے بیٹے سے کہتے ہیں عبداللہ اس سے زیادہ کیا بتائیں، موت کی تکلیف بیان نہیں ہو سکتی۔ اب میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، میری قوم کے جوانوں، میری بھائی میری بہنوں، مجھے بتاؤ اس گھاٹی سے گزرنا ہے، پھر بھی انسان ظلم کرے گا، پھر بھی انسان گناہ کرے گا، پھر بھی انسان برائیاں کرے گا۔ بتائیے نا کتنے گناہ ہیں۔ کسی کا حال یہ ہے کوئی ماں کا دل دکھا رہا ہے، اللہ اکبر، نوجوان آج کے لڑکے اور لڑکیاں اللہ ماں باپ کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں، کوئی دھکے دے کے ماں باپ کو گھر سے نکال رہا ہے، کوئی ماں کو بہن کے گھر پہنچا رہا ہے، کوئی ماں سے کہتا ہے کیا تیرے اور بچے نہیں ہیں میں ہی تجھے پالوں، کوئی باپ کو کہتا ہے بس کرو تمہاری بیماری پہ خرچ کرتے کرتے میں تھک گیا ہوں۔ مجھے بتاؤ اللہ اکبر، نادانو اچھی طرح سے سن لو، ماں باپ اس نعمت کو کہتے ہیں، اس نعمت کو کسی کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھری پڑے ہوئے چہروں کو دیکھ کے ملتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے ماں باپ کے چہرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا اللہ اس کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کل کی نوجوان لڑکیاں جب بہو بن کر آتی ہے تو سیریل دیکھنے کی وجہ سے، فلمیں دیکھنے کی وجہ سے، ان کی صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو سب سے زیادہ اگر نفرت ہوتی ہے تو بڈھے لوگوں سے ہوتی ہے۔ او نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بڈھوں کو پسند نہیں کرتے، بوڑھوں کو پسند نہیں کرتے، کیونکہ فیشن چلا ہے، آج کا ٹرینڈ چلا ہے، یہ بڈھے لوگ بک بک کرتے ہیں، یہ تو بے پر کی باتیں کرتے ہیں، ان کو تو عقل نہیں ہے، ان کو تو سمجھ نہیں۔ سن لو، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تمہارے لیے برکت اپنے بڑوں سے وابستگی میں ہے، اپنے بڑوں سے وابستہ رہو۔ بوڑھے لوگ بک بک کرتے کرنے دو، بد عقلی کی باتیں کرتے کرنے دو۔ میں کہتا ہوں ہر بوڑھے کو گھر سے نکالو گے تو ایک دن تمہیں بھی تو بڑھاپا آئے گا نا، اپنا کیا بنے گا، اپنا کیا بنے گا؟ اور یاد رکھنا یہ ہمارا امتحان ہے، امتحان کہ ہم بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ سلوک کیا کرتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھو اصلاح معاشرہ کے جلسے میں آنے والوں، اصلاح معاشرہ کی گفتگو سننے والوں، جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا نہیں ہے وہ انسان کروڑ پتی ہو جائے، ارب پتی ہو جائے، کھرب پتی ہو جائے، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا کا سب سے کامیاب انسان وہ ہے جس کے دامن میں ماں باپ کی دعا ہے۔ اگر ماں باپ کی دعا ہے تو انسان دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں ماں باپ کی دعا کو؟ ماں باپ کی دعا چور اور ڈاکوؤں کو ولی بنا دیتی ہے اور ماں باپ کی بد دعا ولیوں کی ولایت کو بھی چھنوا دیتی ہے۔ اس لیے اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ۔ آج کل کی لڑکیاں شوہر کو کہتی تمہارے اماں ابا رہیں گے، ہم نہیں رہیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ساس کو علم نہیں ہوتا، نئے دور کی بہو کے مقابلے میں اس کی نہیں بنتی، لیکن بہوؤں کو سوچنا چاہیے کہ آج میں بہو ہوں، کل میں بھی تو ساس بنوں گی۔
آج کسی کا بیٹا میرا شوہر بنا ہے، کل میرا بیٹا کسی کا شوہر بنے گا۔ اور ایک بات یہ یاد رکھنا، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا ہی کیا جائے گا۔ اگر تم نے کسی کا بیٹا چھین کر کسی عورت کو ویران کیا، تمہارا ایک نہیں دو چھینا جائے گا۔ جتنا تم کسی کو ستاؤ گی اس سے زیادہ کوئی تمہیں ستائے گا۔ ساس بہو کے جھگڑے آج گھر گھر ہے، اور ہر بہو چاہتی ہے کہ میری ساس سسر میرے ساتھ نہ رہے، میں آرام سے رہوں۔ میری بہن آج تو کسی کی ماں کو کسی کے بیٹے سے دور کرے گی، جدائی پیدا کرے گی، اللہ قیامت کے دن تجھے سزا دے گا، لیکن اس سے پہلے دنیا میں تیری گود خالی ہوگی میری بہن۔ میں بطور بددعا نہیں کہہ رہا ہوں، آگاہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے گا۔ اور جب آج تم کسی کو دکھ دو گی ساس کی شکل میں، کل تمہاری بہویں بھی تمہیں دکھ دے، خدمت کرو ان کی۔ وہ بک بک کرتی ہے تو برداشت کر لو ماں سمجھ کر۔ آئیے چلیے ایک میں نسخہ پیش کر دوں، ساس بہو کا جھگڑا ختم کیسے ہو؟ بہت آسان نسخہ میرے پاس، بہت آسان۔ اس میں پہلے ایک واقعہ بتاؤں گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا نسخہ کیا ہے، توجہ کرنا۔ لیکن بہنوں سے کہتا ہوں اپنے شوہر کو اس کی ماں سے الگ مت کرو، کیونکہ تمہاری جنت تمہارا شوہر ہے اور تمہارے شوہر کی جنت اس کے ماں باپ ہے۔ وہ بیوی کبھی بھی عقل مند نہیں ہے جو اپنے شوہر کو اپنے ماں باپ سے الگ کرے۔ اپنے شوہر کو جہنمی مت بناؤ، مت بناؤ جہنمی، یہ چند دن ہے گزار لو۔ اور ایک بات یاد رکھنا، شوہر بیوی جو ساس بک بک کرتی ہے، تکلیف دیتی ہے، مصیبت دیتی ہے، آپ اس سے پیار کرو۔ دیکھو سب سے پیار کرنا سیکھو، میں آپ سے بھی کہتا ہوں محبت کرنا سیکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے اللہ نے میری تربیت کی اور مجھے اخلاق سکھائے۔ کیا اخلاق سکھائے؟ آقا فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھے 3 باتیں سکھائی، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ۔ یہ صرف سانس کے لیے نہیں ہے، ہر مسلمان اس 3 بات کو غور سے سنے۔ آقا فرماتے جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، رشتہ دار دور بھاگتے قریب جاؤ، چچا تایا دور بھاگتے قریب جاؤ، دوستو دور بھاگتے قریب جاؤ۔ آقا نے ہمیں اخلاق سکھائے، جو تم سے دور بھاگے تم اس کے قریب جاؤ، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو۔ توڑنے کا مقابلہ توڑنے سے نہیں کرو، جو تمہیں توڑے تم اس کو جوڑو، اور پھر جو تم کو محروم کرے تم اس کو عطا کرو۔ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کرو، اس کی برکت دیکھنا۔ یاد رکھنا میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی نفرتوں میں اور محبتوں میں جنگ ہوتی ہے، نفرت ہمیشہ ہار جاتی ہے، جیت ہمیشہ محبت کی ہوتی ہے۔ نفرت کے مقابلے میں کبھی نفرت مت بانٹو، نفرت کے مقابلے میں محبت دینا سیکھو۔ اہل نفرت ہار جائیں گے، اہل محبت جیت جائیں گے۔ نہیں جانتے اللہ اکبر، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کوئی تلوار لے کر نفرت میں بھرپور آتا ہے، آج تو محمد کو قتل کر دوں گا۔ کسی کے ہاتھ میں تلوار ہے، کسی کے ہونٹوں پہ دعا ہے، اللہ عمر کو ایمان نصیب فرما۔ دیکھو نفرت ہار گئی، محبت جیت گئی۔ تلوار ہاتھ میں لینے والا قیامت تک کے لیے غلام بن گیا۔ نہیں دیکھتے، تاریخ ہے، تاریخ ہے، تاریخ ہے۔ نفرتیں ہمیشہ ہارنے کے لیے ہے، محبت ہمیشہ محبت پیش۔ جن کے ہاتھوں میں پتھر تھے ان کے لیے میرے نبی کی دعا تھی اللہم اہدی قومی، اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما۔ اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے نہیں جانتے۔ محبتیں جیت گئی۔ فتح مکہ کے دن وہی لوگ مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑے تھے۔ آقا سے وہ سوچتے تھے کہ ابھی شان ابرو ہوگا اور خون کی ندیاں بہیں گی، لیکن جانتے حضور نے کیا کیا؟ حضور نے کیا کیا؟ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دی۔ کیا اثر ہوا؟ جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو چاند کے ٹکڑے دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے تھے، نبی کے معاف کرنے کا انداز دیکھ کر مسلمان ہو گئے۔ یہ ہے محبت۔ محبت بہت پاورفل چیز ہے۔ تلوار جہاں ہار جاتی ہے وہاں محبت کام کرتی۔ تو حضرت محبوب الہی کا فرمان ہے
نظام الدین اولیاء سرکار فرماتے ہیں کانٹوں کے مقابلے میں کبھی کانٹے مت بچھانا، ورنہ دنیا کانٹوں سے بھر جائے گی۔ کانٹے بچھا کے سکون نہیں ملتا، کانٹے اٹھا کے سکون ملتا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں نا مولانا سب ہے سکون نہیں ہے، کیوں؟ سب ہے، اے سی ہے سکون نہیں، پنکھے ہیں سکون نہیں، اچھا کھانا ہے سکون نہیں، مرغ مسلم مرغن غذائیں سکون نہیں، اچھے کپڑے سکون نہیں، اچھا مکان ہے سکون نہیں، اچھی دکان ہے سکون نہیں، اچھا کاروبار ہے سکون نہیں، اولاد ہے سکون نہیں، بیوی ہے سکون نہیں، ماں باپ ہے سکون نہیں۔ کہتے ہو سب کچھ ہے سکون نہیں، نادان، سکون نرم بستروں سے نہیں ملتا، دوسروں کو سکون عطا کرو تمہیں خود سکون کی دولت نصیب ہو جائے۔ آج تمہارے ضمیر اسی لیے بے قرار ہے کہ تم نے پیار دینا چھوڑ دیا، تم نے محبت دینا چھوڑ دیا۔ ارے میرے عزیز، کتے کو روٹی دو تو اتنا سکون ملتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے پہ کتنا ملے گا؟ سوچو، درختوں کو پانی دینے پہ اتنا سکون ملتا ہے، کسی مسلمان کی خدمت کرنے پہ کتنا سکون ملے گا؟ تو میں جو نسخہ پیش کرنے چلا تھا، میں نے کہا تھا جلدی ختم کر دوں گا، میں واقعی سمیٹوں گا، پھیلاؤں گا نہیں۔ ساس بہو کا جھگڑا کیسے ختم؟ بڑا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کشمیر اتنا بڑا نہیں ہے جتنا گھر گھر کا یہ جھگڑے ہیں، لیکن بہت آسان ہے، ہم لوگوں کے پاس تو سب آسان ہے۔ کہتے ہیں بہنیں، نوجوان بہنیں غور سے سنیں، میں ان کی مجبوریاں جانتا ہوں، اکڑ دماغ اور کھڑ دماغ بڈھیاں یقین جانے ایسی بک پیچھے لگاتی ہے کہ جلدی جوانوں سے ہضم نہیں ہوتا۔ اگر بڈھی امی موجود ہے تو معاف کرنا، کھانا کھا کے بھی کہیں گی کہ مجھے کھلایا نہیں۔ بڑھاپے میں دماغ ہی بچوں کی طرح ہو جاتا ہے تو نوجوان اس کو جلدی جب وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ لیکن یاد رکھیں، اتنا سوچنا ہے کہ میں نے بھی بوڑھی ہونا ہے، بس آپ سے بھی کہتا ہوں، آپ نے بھی سوچنا ہے جب ماں باپ بک کرے تو سوچنا ہے کہ ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے۔ اور یاد رکھنا، بوڑھوں کی بڑی برکت ہے، جس گھر میں بوڑھے ہوتے ہیں اس گھر میں رحمتیں نازل ہوتی، بوڑھوں کے قدموں میں برکت ہے۔ یہ بڈھے لوگ بہت قیمتی ہے، بلکہ اللہ فرماتا ہے جن کی داڑھی اسلام میں سفید ہو جائے میں ان کی دعا کو رد نہیں کرتا، ان کی دعا کو رد کرنے میں حیا کرتا ہوں۔ جب انسان بڈھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا بھی اس کے گناہ مت لکھا کرو۔ اللہ تعالیٰ بڈھوں سے محبت کرتا ہے، بڈھے لوگ بہت اچھے ہوں، لیکن بہرحال اب وہ ہو جاتا ہے مسئلہ۔ ایک لڑکی تھی، اس کی شادی ہوئی، ایک لڑکی تھی اس کی شادی ہوئی، شادی ہو کر کے جیسے ہی وہ اپنی سسرال گئی، شوہر تو تھا بہت اچھا، میاں بیوی میں پٹتی بھی اچھی تھی، لیکن بڑی بھی پیچھے لگی رہتی تھی، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تنگ آ گئی بہو، تنگ آئی تو اپنے ابا کے پاس آئی، بابا یہ بڑھیا بہت پریشان کرتی ہے، بابا اس کا کچھ علاج بتاؤ۔ باپ شریف تھا، شریف باپ نے کہا بیٹا وہ تیرے شوہر کی ماں ہے، اگر وہ بک کرتی ہے تو تو اپنی ماں سمجھ کر اس کو برداشت کر۔ یہ اس دور کی بات ہے جب لوگ ماں کی بات بھی سنتے تھے، ابھی لوگ ماں کی نہیں سنتے تو ساس کی کیا سنیں؟ آج کی بچیاں تو ماں کی بھی نہیں سنتی، آج کے بچے تو ماں باپ کی نہیں سنتے۔ بہرحال تو وہ دور تھا، کہا بیٹی ماں سمجھ کے برداشت کر لے، بیٹا جانے دے، کہا نہیں میں واپس گھر آؤں گی۔ باپ نے کہا بیٹا شریفوں کی بیٹیاں شادی کا جوڑا پہن کے نکلتی ہے تو شوہر کے گھر سے پھر وہ کفن پہن کے نکلتی ہے، ہمارے یہاں شادی کے بعد واپسی کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہی میں آج کے ماں باپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اپنی بیٹیوں کو شے دے کے بگاڑو مت کہ ہم پال لیں گے، ہم پال لیں گے۔ ارے تو اپنی بیٹی کو سونے کے گولڈ کے پلنگ پہ سلا سکتا ہے، لیکن جو شوہر دے سکتا ہے کیا وہ تو دے سکتا ہے؟ بیوی کو سکون صرف شوہر کے ساتھ ملتا ہے، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ بھائی وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے، باپ وہ نہیں دے سکتا جو شوہر دے سکتا ہے، ماں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے، سہیلیاں وہ نہیں دے سکتی جو شوہر دے سکتا ہے۔ شوہر کے پاس جو ہے وہ کسی اور کو دینے کے لیے جائز بھی نہیں ہے، وہ دے بھی نہیں سکتا۔ اس لیے قوم کی بیٹیوں سے کہتا ہوں، اگر اللہ نہ کرے زندگی میں کوئی ظالم شوہر مل جائے، نباہ کر لو، کر لو نباہ، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا جو اپنے شوہر کے ظلم پہ صبر کر کے نباہ کرے گی، ایسی عورت کو اللہ حضرت آسیہ اور مریم کا ثواب عطا فرمائے۔ اور آپ سے بھی کہتا ہوں نا کہ اگر ظالم بیوی مل جائے، ہو بھی سکتا ہے، اگر مل جائے آپ بھی صبر کریں، موچوں پہ تاؤ دے کر طلاق کا پلان نہ کریں۔ طلاق مرد لوگ نہیں دیتے، نامرد دیتے ہیں۔
اگر مجھے نامردوں کی فہرست بنانے کی اجازت مل جاتی تو میں ان کے نام پہلے نمبر پہ رکھتا جنہوں نے بے قصور بیویوں کو طلاق دے دیا ہے۔ وہ مرد نہیں، وہ ظالم نامرد ہیں۔ مرد ہوتے تو نباہ کرتے، کیونکہ کہتے وہ اس قابل نہ تھی، تو کیا قابل ہے؟ ارے ناقابل کو قابل بنانا یہی تو قابل لوگوں کی نشانی ہے۔ شریر گھوڑے کو بس میں کرنا عیب نہیں ہے، یہ گھوڑ سوار اچھا گھوڑ سوار ہونے کی نشانی ہے۔ یہ شریر سے شریر گھوڑا وہ قابو میں کر لیتا ہے، یہی تو ہے۔ اس لیے اگر بیوی تمہیں ظالم مل جائے تم صبر کرو۔ آقا فرماتے اللہ صبر ایوب کا اجر تمہیں عطا فرمائے گا، تم بھی تھوڑا صبر سے کام۔ اور یاد رکھنا پہلوان وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کو پی جائے۔ بہترین بہادر انسان وہ جو غصے کو پی جائے، غصے کو پینے والا۔ اور اپنے ہاتھوں کا زور اپنی کمزور بیویوں پہ دکھانے والوں، وہ مرد نہیں ہوتے جو عورتوں کو مارا کرتے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کمینے لوگ ہیں، کمینے جو عورت کی عزت نہیں کرتے۔ حضور کی حدیث ہے۔ میرے پاس اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ میں یہ باتیں کرتا۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی نے حدیث کے الفاظ لکھے، جو بیوی کو کی عزت نہیں کرنا جانتے وہ کمینے ہیں، کمینے۔ شریف انسان وہ ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ ہاتھ میں تسبیح رکھ کر مکاری کرنے کو اچھائی نہیں کہتے، کندھے پہ مسلح ڈال کے گھومنے کو اچھائی نہیں کہتے، صرف داڑیاں رکھ کر کوئی اچھا نہیں ہوتا۔ فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ جاؤ بیویوں کے دل جیتو۔ تو بہرحال عرض کیا کر رہا تھا، جلدی جلدی سفر پورا کرتے چلتے۔ مجھے سردی کا احساس ہے اور میں جانتا ہوں 2 گھنٹے بیٹھنے کے بعد سردیوں میں حاجتیں شروع ہو جاتی ہے، لیکن آپ کے جگر کو پھر سلام کرتا ہوں، آپ کی محبتوں کو پھر سلام کرتا ہوں، لیکن بات پوری کروں گا جلدی سے۔ تو اس لڑکی نے کہا اپنے بابا سے، بابا میں چھوڑ آتی ہوں گھر، شوہر اچھا ہے لیکن ساس اچھی نہیں۔ کہا بیٹی شریفوں کے گھر ایسے نہیں ہوتے کہ بیٹی آ کر کے بیٹھ جائے، نہ ہم تجھے نہیں بٹھائیں گے، جا نباہ کر۔ اب باپ کی طرف سے جب شے نہیں ملتی، ماں کی طرف سے شے نہیں ملتی تو پھر بچیاں نباہ کرتی ہیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہتا ہوں، کچھ بچیاں کچھ چنچل ہوتی، بے باک، تو جب دیکھتی کہ ماں باپ شے نہیں دے رہے تو پھر وہ خودکشی کا سوچنے لگتی۔ یاد رکھنا دنیا کی جو مصیبت ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ اگر دنیا کی مصیبت سے تنگ آ کر کے خودکشی کرو گے نا تو قیامت تک جہنم کے اندر تم نے جیسی خودکشی کی ہے ویسی بار بار تمہیں مارا جائے گا۔ جیسے تم نے پھانسی لی تو بار بار جہنم میں تمہیں پھانسی دی جائے گی۔ اگر تم نے زہر پیا بار بار تمہیں جہنم میں زہر پلایا جائے گا۔ اگر تم نے چھورا بھوگ لیا تو تمہیں بار بار تمہارے اندر چھورا بھوگا جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے اس لیے خودکشی کی تھی کہ چین مل جائے، لیکن یہ 2 دن کا چین دنیا میں نہیں ملا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے عذاب میں مبتلا ہو گئے جب تک اللہ چاہے گا۔ خودکشی کرنے والوں کو دیر تک عذاب ہوگا، خودکشی کرنے والوں کو بہت عذاب ہوگا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا خودکشی کرو گے تو بھی جیسے خودکشی کیے بار بار ویسی مارے جاؤ گے، اور اگر کسی کو قتل کیا ہے تو جیسے انداز سے تم نے کسی کو قتل کیا ویسی تمہیں بھی جہنم کے اندر قتل کیا جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے کسی بے گناہ کو قتل کیا اللہ نے اس پہ جنت کی خوشبو بھی حرام کر دی۔ چڑیا کو بے گناہ نہیں مار سکتے، چڑیا کو بے ضرورت نہیں مار سکتے، کھیل کود کے لیے چڑیا نہیں ماری جا سکتی۔ اگر آپ کو کھانا ہے اور جو علماء نے جو بتائے ہیں معاملات اسی، اگر کوئی کھیل کود کے لیے چڑیا کی زندگی سے کھیلے، حدیث پاک میں آیا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کسی نے کسی چڑیا کی زندگی سے کھیل کیا ہوگا تو وہ چڑیا اللہ سے فریاد کرے گی مولا فلاں نے میری زندگی کے ساتھ کھیلا تھا، آج عدل اور انصاف کا دن ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں چڑیا کی فریاد بجلی کی کڑک کی طرح سنائی دے گی اور اللہ فرمائے گا
اللہ آج انصاف کا دن ہے، اگر کسی نے چڑیا کی زندگی سے بھی کھیلا ہے اس کے اعمال برباد کیے جائیں گے اور اس کو منہ کے بل گھسیٹتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ چھٹاک بھر کی چڑیا کی زندگی سے جو کھیلے اس کے اعمال برباد کر کے اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جو انسانوں کی زندگی سے کھیلے اس کا کیا حال ہوگا؟ یہ دنیا ہی سب کچھ نہیں ہے، توبہ کرو، بدلو۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دنیا کی مصیبتوں سے تنگ آ کر کبھی خودکشی کا مت سوچنا، یہ دنیا ہے، چند دن میں دنیا گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ آخرت کا سوچو، آخرت میں بہت مزے ہیں، بہت مزے ہیں، آخرت میں بہت کرم ہے، جو چاہو گے وہ نعمتیں ملے گی، دنیا سنوار لو، بس دنیا میں صحیح سے جی لو۔ تو اس لڑکی نے سوچا ابا تو شے نہیں دے رہے، ابا تو میری مدد نہیں کر رہے، تو اس لڑکی نے کیا کیا، اس کے ابا کے گہرے دوست تھے ایک حکیم صاحب، اور وہ واقعی حکیم تھے، یعنی ایسی آلو چالو بازاری آدمی نہیں، وہ واقعی حکیم تھے۔ حکیم یعنی حکیم کس کو کہتے ہیں سمجھتے ہو نا؟ وہ جڑی بوٹی کی دوائیں وغیرہ بناتے ہیں، وہ لوگ اس دور میں بہت پڑھے لکھے ہوتے تھے، دوائیں بنانا بھی جانتے تھے، حکمت کی باتیں کرنا بھی جانتے تھے۔ تو وہ بچپنے سے چچا چچا کہتی تھی، ابا کے گہرے دوست تھے، سوچا ابا مدد نہیں کریں چچا کے پاس چلو۔ وہ حکیم صاحب کے پاس گئی، کہنے لگی چچا جان ساس بہت ستاتی ہے، ظالم، گالیاں دیتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، مصیبت کھڑی کرتی ہے۔ ابا کو شکایت کی، ابا شکایت قبول کرنے تیار نہیں، اماں کو شکایت کی، اماں شکایت قبول کرنے تیار نہیں۔ اب چچا ایک کام کرو نا، آپ دوا بنانا جانتے ہو نا، تو ایسی کوئی دوا بناؤ میں بڑھیا کو کھلا دوں تو بڑھیا مر جائے، اس کا قصہ ختم ہو جائے۔ حکیم صاحب واقعی حکیم نے کہا ہاں صحیح کہا بیٹی، بہت صحیح بات، لیکن تیرا روز اس سے جھگڑا ہوتا ہے، تیری ساس، اگر بڑھیا اچانک مرے گی تو لوگوں کو شک ہوگا نا کہ بہو نے مار ڈالا۔ اپنے ایک آئیڈیا چلتے ہیں، کیا اس کو اچانک نہیں مارتے، 3 مہینے کے اندر مرے گی بڑھیا، لیکن اس کو ہم لوگ تھوڑا سا سلو پوائزن یعنی تھوڑا تھوڑا زہر روز دیں گے اس کو، 3 مہینے کی میں پڑیا بنا دیتا ہوں، کھانے میں زہر دینا، لیکن لڑنا مت ورنہ پھر شک ہوگا کہ بہو نے مارا۔ تو کرنا کیا، کہا 3 مہینے تک تجھے صبر کرنا ہے۔ تو کہا کہ بڑھیا کے پیر دبانا، اس کے سر میں تیل ڈالنا، کنگھی کرنا، اس کے کپڑے دھلنا، اس کو کھانا کھلانا، اتنا پیار کی ایکٹنگ کر کہ ایسا لگے کہ تو اس کی بیٹی ہے۔ تو ہوگا کیا، جب وہ مر جائے گی زہر سے تو تجھے تیرے اوپر کسی کو شک بھی نہیں آئے گا کہ تو نے مارا ہے۔ اس نے کہا 3 مہینے اگر بڑھیا کو جھیل لوں تو ہمیشہ کے لیے میری راحت ہی راحت ہے، تو چلو 3 مہینے پیر دبانے میں جاتا کیا ہے، 3 مہینے کھانا کھلانے میں جاتا کیا ہے، 3 مہینے خدمت کرنے میں جاتا کیا ہے۔ پڑیاں لے کر آئی چپکے سے، اب آئی تو بڑی بھی نے کہا کہاں گئی تھی، اماں وہ تو میں ایسے ہی گئی، اپنا انداز پیار کا۔ اب وہ گالی دے رہی ہے، چھپ ہے، امی میں کھانا دوں تمہیں، چل جا یہاں سے نکل، بدماش کہیں کی، جو بھی ہوا ہوگا جیسا بھی ہوا ہوگا، جیسے آپ سنتے دیکھتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا نہیں امی آپ ناراض بھی ہو نا، میں آپ کو کھانا دیتی ہوں۔ ایک بات یاد رکھنا میرے عزیز، کتے کو بھی پیار دو نا تو کتا بھی دم ہلانے لگتا ہے، بکری کو بھی سہلاؤ نا تو بکری اور گائے بھی گردن جھکا دیتی ہے۔ پیار میں وہ اثر ہے، پیار میں وہ تاثیر ہے، پتھر بھی موم ہوتا ہے، کتے بھی زیر ہوتے ہیں، جانور بھی سر جھکاتے ہیں۔ آپ کبھی کسی جانور کے ہاتھ بدن پہ ہاتھ پھیر کے دیکھنا پیار سے، نہ گردن جھکائے تو پھر کہنا، فطرت ہے۔ محبت کی تاثیر، محبت کی تاثیر، محبت بڑی پر اثر ہے، محبت میں بڑی تاثیر ہے۔ جو مہم ہتھیاروں سے سر نہیں ہوتی وہ محبتوں سے سر ہو جاتی ہے۔ ایک دن گزرا، اس نے وہ پڑیا کھانے میں ملا دی، ناشتے میں کھانے میں ملا کر بڑیا کو دیا، پیر دبا رہی ہیں، سر دبا رہی ہیں، کپڑے پیش کر رہی ہے۔ بڑیا سوچ رہی ہے یہ اتنے موڈ میں آج کیسے ہے، یہ بدماش ہمیشہ ستاتی رہتی ہے، منہ چلاتی رہتی ہے، اور یہ آج بڑی خدمت کر رہی ہے، سوچا ہو سکتا ہے کوئی بات ہو۔ دوسرا دن پھر وہی، تیسرا دن پھر وہی، بہو کے دماغ میں چل رہا ہے 3 مہینے خدمت کرو، ہمیشہ کے لیے چھٹی پاؤ۔ جیسے ہی 8-10 دن گزرے، اب یہ پیار دینے والی بہو پیار دے رہی، تو بڑھیا نے سوچا یا اللہ میری بہو مجھے اتنا پیار دے رہی، میں وہی کم وقت دل میں اس کا کینہ لے کے بیٹھی۔ تو بڑھیا نے بھی سوچا جب بہو بدل گئی تو مجھے بھی بدل جانا چاہیے۔ اب وہ دونوں میں پیار ہو گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، محبت ختم ہو گئی۔ 8-10 دن میں یہ ہوا تو بہو جو ہے وہ
ساس کو ماں کی طرح لگنے لگی، اور بہو ساس جو ہے وہ بہو کے لیے بہو جو ہے وہ ساس کو بیٹی کی طرح دکھنے لگی۔ اب وہ ساس بہو ایک دوسرے کے بغیر رہ نہیں رہے، ادھر محبت ہوئی تو ادھر بھی محبت ہو گئی۔ اب بیٹی 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 کہہ کے پکارتی ہے، گھر کا ماحول بدل گیا، جھگڑا ختم ہو گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، یہ بھی اس کے بغیر نہیں، وہ بھی اس کے بغیر نہیں۔ اس کو اچانک خیال ہے ارے بڑھیا تو 3 مہینے بعد مر جائے گی، میری اتنی اچھی ساس 3 مہینے بعد مر جائے گی۔ 15 دن کے بعد روتے دھوتے پہنچی، چچا وہ جو آپ نے 15 پڑیاں تو کھلا دی اس کو، اور وہ مر جائے گی، تم نے 3 مہینے کے لیے کہا تھا۔ میری ساس مجھ سے بہت پیار کر رہی چچا، جو مجھ سے اتنا پیار کرے وہ مر جائے مجھے گوارا نہیں، چچا میری ساس کو بچا لیجئے۔ مسکرا کر بڑے میاں نے کہا بیٹی میں جانتا تھا جب تو اپنی ساس کو پیار دے گی نا بیٹا تو وہ بھی تجھ سے پیار کرنے پہ مجبور ہو جائے گی۔ تو کسی کو پاگل کتے نے تو نہیں کاٹا نا کہ محبت کے بدلے میں نفرت ہی کرے، لیکن ایک نہ ایک دن محبت اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بیٹا میں نے زہر نہیں دیا تھا، وہ تو ایسے ہی تو اگر میں منع کرتا تو کہیں اور چلی جاتی، غلط راستے بھی چلی جاتی، کسی بدماش کے پاس چلی جاتی جو واقعی تجھے زہر دیتا۔ تو میں نے سوچا کہ منع بھی نہ کروں اور یہ کام بھی کر دوں۔ تو میں جانتا تھا جب تو پیار کرے گی تو وہ بھی پیار کرے گی۔ میری بہنوں یہ پڑیا آپ بھی لے کر جاؤ، اپنی ساس کی خدمت کرو، نندوں کی خدمت کرو، جٹھانیوں کی خدمت کرو۔ آپ سے بھی کہتا ہوں لوگوں سے پیار کرو۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، یہ قادری فقیر آپ کی بستی میں تمہیں گارنٹی دے کے جا رہا ہے، سب سے پیار کرو، دنیا قدم میں نہ جھک جائے تو پھر کہنا۔ آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے، بس توجہ سے سن لے، آخری بات عرض کروں آپ کے سامنے، اللہ کے رسول نے کس کس کو معاف کیا، اللہ کے رسول نے کیسے کیسے لوگوں کو معاف کیا جانتے ہیں؟ آخری بات دیکھو حضور نے کیسے معاف کیا۔ معاف کرنا سیکھو۔ آقا علیہ السلام فرماتے معاف کرنے سے عزت نہیں جاتی اور صدقہ دینے سے مال کم نہیں ہوتا۔ معاف کرو خدا تمہاری عزت بڑھائے گا، صدقہ دو اللہ تمہارے مال میں برکت عطا کرے گا۔ ایک سنیں توجہ سے، آخری بات اس کو اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں، توجہ سے سنیں۔ مکہ فتح ہوا، فتح مکہ کا دن تھا، اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی کسی پہ تلوار نہیں اٹھانا۔ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے کچھ لوگوں کے نام بلیک لسٹ میں گویا کے رکھے تھے، یعنی یہ دکھے تو اس کو دکھے تو قتل کر دینا ہے، کیونکہ وہ لوگوں نے کیے ہی تھے ایسے کام۔ ان میں سے کچھ لوگ تھے، ان میں ایک نام تھا وحشی۔ یہ وحشی کون ہے جانتے ہیں؟ وحشی اللہ اکبر، یہ وحشی وہ شخص ہے، وہ جوان ہے جنہوں نے رسول اللہ کے سگے چچا حضرت امیر حمزہ کو قتل کیا اور قتل کر کے سینہ چیرا تھا اور ایک عورت کے حوالے کیا تھا۔ اس عورت نے وہ کچا چبایا تھا کلیجہ اور تھوکا تھا، کان کاٹے تھے، ہونٹ کاٹے تھے، ناک کاٹے، انگلیاں کاٹی تھی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں جن لوگوں نے بھی ایسا کیا بعد میں وہ مسلمان ہوئے اور حضور نے ان کو معاف کیا۔ تو اسلام لانے سے پہلے اگر کسی نے کچھ کر دیا تو اسلام لانے کے بعد ہم اس پر تان نہیں کر سکتے، یاد رکھنا۔ حضور نے جن کو معاف کر دیا اب ہم ان مردے گڑوں کو، ان گڑے ہوئے مردوں کو نہیں اکیل سکتے۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں، یاد رکھنا جس کو رسول اللہ نے معاف کر دیا اب ہم غلام ہونے کی حیثیت سے ان پہ کرٹیسائز نہیں کر سکتے، نکتہ چینی نہیں کر سکتے، ان کے عیب بیان نہیں کر سکتے۔ تو حضور نے کیسے اپنا بنایا؟ وحشی ایک حبشی غلام ہے، چھوٹی چھوٹی آنکھیں، نشان باز ہے، امیر حمزہ کو قتل کیا اور کان کاٹے، ناک کاٹی، انگلیاں کاٹی۔ آقا کا فرمان تھا وحشی دکھے گا اس کو جاں دکھے قتل کر دیں، جاں دکھے۔ کسی نے وحشی سے کہا وحشی تیرے نام کے حوالے سے محمد عربی روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ وحشی جاں دکھے اسے قتل کر دو۔ تو ان کے صحابی تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں وحشی، وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ تو وحشی نے کہا جب مجھے قتل ہی ہونا ہے تو میں ان کے صحابہ کے ہاتھ سے کیوں قتل ہوں؟ بھائی جب قتل ہی ہونا ہے تو میں بہادر آدمی ہوں، بڑے آدمی کے ہاتھ سے قتل ہوں گا تو زندگی بھر میرا نام رہے گا۔ میں ڈائریکٹ جاؤں گا محمد عربی کے پاس اور ان کو کہوں گا وہ خود ہی قتل کریں۔ بھائی جب وہ مجھے قتل کریں گے تو میرا نام رہے گا نا، میں ان کے صحابہ کے ہاتھ سے قتل نہیں ہوں گا۔ اور وحشی بہادر آدمی تھا، آ گیا،
فتح مکہ کے آگے حضور کے سامنے کھڑا ہو گیا. اللہ کے رسول علیہ السلام نظریں جھکائے, گردن, حضور کی عادت تھی, حضور ہمیشہ گردن جھکا کے اور نظریں جھکا کر کے بیٹھا کر, نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پہ درود, اونچی بینی کی رفت پہ لاکھوں سلام. صحابہ بیٹھے ہیں, حضور کی نظریں جھکی ہوئی ہے. وحشی مضبوط جسم آدمی, قد چھوٹا ہے, آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہے, اور وحشی جو وہ حبشی نسل ہے, مضبوط جسم, بہت تیز و ترار, آ کے کھڑا ہوتا ہے اور مخاطب ہوتا ہے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ نے میرے قتل کا حکم دیا؟ حضور نے نظر اٹھائی, کون ہے تو؟ مجھے کو وحشی کہتے ہیں, حمزہ کا قاتل ہوں میں. ہاں, میرے چچا کو تو نے قتل کیا, ان کا سینہ چیرا, کان کاٹے, ناک کاٹی, ہونٹ کاٹے, زبان کاٹی, انگلیاں کاٹی, عورتوں نے اس کو پرو کر کے زیور کی شکل میں پہنا تھا. تو یہ نا میرے چچا کا قاتل وحشی, تو ہے نا؟ ہاں, میں نے قتل کیا آپ کے چچا کو, اسی لیے حکم ہے تمہیں قتل کیا جائے. تو اچانک اس کی زبان سے نکلا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ کون؟ چچا کا قاتل, وہ چچا جن کو حضور باپ کا درجہ دیتے, اپنے چچاؤں میں ان سے بے پناہ پیار کرتے تھے. سوچو مسلمانوں, ہم نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہیں, لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں, حضور کو آئیڈیل بنانے کی بات کرتے ہیں, لیکن آج ہمارا انداز کیا ہے؟ ہماری پھوپھیوں سے ہماری نہیں بنتی, ہمارے چچاؤں سے ہماری بات بند ہے, ہمارے رشتہ داروں سے ہم نفرت کرتے ہیں. یاد رکھنا, مولما کی موجودگی میں آئی عرض کیے جا رہا ہوں, داڑھی, ٹوپی اور نماز تمہیں اس وقت تک جنت میں نہیں لے جا سکتی جب تک تمہارے سینوں میں اپنے رشتہ داروں کے لیے, مومنوں کے لیے محبت نہ ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں, ان لوگوں کے سجدے اور ان کی دعائیں ان کے سر کے اوپر نہیں جاتی جن کے دلوں میں مسلمانوں کے لیے کینہ ہوتا ہے. اپنے دلوں کو جھانک کے دیکھو, چچاؤں کے لیے کینہ, بڑے ابو کے لیے کینہ, دادیوں کے لیے کینہ, بھائیوں کے لیے کینہ, بھابھیوں کے لیے کینہ. اور سجدوں پہ گھمنڈ کرنے والوں, تمہارے سجدے تمہارے منہ پہ مارے جا رہے ہیں. قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے, مخجران قوم ملت کہلانے والوں, حاجی نمازی کہلانے والوں, داڑھی ٹوپی والے کہلانے والوں, یہ دنیا میں تو تمہیں ٹائٹل مل گئے, لیکن جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو تمہارا نیکیوں کا دفتر زیرو ہوگا, زیرو. اس دن پچھتاؤ گے, میں نے تو حج بھی کیا تھا, عمرے بھی کیے تھے, زکاتیں بھی دی تھی, نمازیں بھی پڑھی تھی, کہاں گئی میری نیکیاں؟ لکھی نہیں گئی. تو کہا جائے گا, بندے کیا تجھے یاد نہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں مسلمان کے لیے کینہ ہے اس کی نیکیاں تو ضائع ہو گئی, اس کی نیکیاں تو لکھی ہی نہیں گئی, ان کے منہ میں مار دی گئی ان کی نیکیاں. کیا بنے گا آپ کا؟ کیا بنے گا؟ کب تک نفرتوں کے سوداگر بن کر زندگی گزارو گے؟ ہم نفرت کے لیے نہیں آئے, ذات کے لیے لڑنا کتوں کا کام ہے, انسانوں کا کام نہیں. اپنی ذات کے لیے کتے لڑتے ہیں, انسان نہیں لڑا کرتے. آج ہم اپنی ذات کے لیے لڑ رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ رہے ہیں. ایک کی بکری نے دوسرے کے آنگن میں پیشاب کر دی, اسی پر قتل ہو جاتا ہے. میرے آنگن میں تیرا کچرا کیوں آ گیا, اسی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں, پولیس اسٹیشنوں میں مقدمے لکھائے جاتے ہیں. کیا سوچتے ہوں گے وہ لوگ بھی کہ کچرا پھینکنے پہ مقدمے؟ شرم نہیں آتی؟ کس مذہب اسلام کی بات کرتے ہو؟ گوشت مچھلی داڑھی ٹوپی والے صرف نہیں, داڑھی اور ٹوپی کی اہمیت اسلام میں ضرور ہے, ہم اس کا مذاق نہیں اڑاتے, لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا التقوی ہاں ہونا, تقوی یہاں ہے, اس دل میں تقوی ہے. محبت والا دل نہ ہو, اقبال نے کہا تھا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروں بیان. تمہیں پتا ہے شب قدر میں جبریل اور جو فرشتے آتے کیوں آتے ہیں؟ سال بھر فرشتے اور جبریل اللہ سے کہتے اللہ ہمیں زمین پہ جانے دے اور ان کی زیارت کرنے دے جو عبادت ہم نہیں کر سکتے, اور وہ لوگ جو ہم نہیں کر سکتے وہ عبادت جو مسلمان کرتے ہیں ان کی زیارت کرنے دے. تو کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے, کون سی عبادت ہے جو جبریل نہیں کر سکتے؟
کون سی عبادت ہے جو فرشتے نہیں کر سکتے اور آپ اور ہم کرتے ہیں؟ اور جبریل کھاتے نہیں نا میرے عزیز، جبریل کھاتے نہیں ہے نا، وہ کھانے سے محفوظ ہے، پاک ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، اب وہ عبادت جو جبریل نہیں کر سکتے تم کرتے ہو، کون سی؟ بھوک مجھے لگی ہے، کھانا میرے پاس ہے اور میں نے وہ کھانا کسی اور کو کھلا دیا، یہ کام جبریل نہیں کر، فرشتے نہیں کر سکتے نا، کیونکہ فرشتے تو کھانے سے پاک ہیں۔ کس کوئی بیمار تڑپ رہا ہو، اس کے سرانے جا کر تم اس کو تھپکیاں دیتے، یہ کام فرشتے نہیں کر سکتے۔ کوئی مصیبت زدہ آئے، تم اس کی مصیبت دور کر دیتے ہو، اپنی ضرورت کو کچل کر اس کی مصیبت دور۔ یہ وہ عبادتیں ہیں جو فرشتے نہیں کرتے، وہ تم کرتے ہو، یہ اس کو درد دل کہتے ہیں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ ایسی عبادت کرنے والوں کے لیے فرشتے زمین پہ آتے، ان کی زیارت کرنے کی۔ اس کو علامہ اسماعیل حقی نے لکھا ہے۔ اور بھی عبادتوں کا مفہوم ہے، میں اس کا منکر نہیں ہوں، لیکن یاد رکھنا۔ تو عرض کیا کر رہا تھا، وحشی نے کہا اے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ سوچو، رحمت للعالمین کی عدالت میں ایک مجرم قتل کا، وہ بھی چچا کے قتل کا، اور وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے معاف نہیں کر سکتے؟ تو میرے آقا نے کیا کہا پتہ ہے؟ بغیر توقف کیے رکے ہوئے، ہاں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، بالکل تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ معافی ہو سکتی، کہاں؟ ایک شرط ہے۔ کہا کیا؟ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاؤ، میں تمہیں معاف کر دوں۔ یہ اسلام ہے۔ اچھا، اب وہ وحشی دماغدار ذہین آدمی کا کلمہ پڑھوں گا تو کیا ہوگا؟ کہا کہ کلمہ پڑھے گا تو تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، سب جرم معاف ہو جائیں گے اور اللہ تجھے جنت دے گا۔ کہا کلمہ پڑھ لوں گا، آپ معاف کر دیں گے، اگر آپ کا اللہ معاف نہیں کرا تو آپ معاف کر دیجئے نا، کلمہ پڑھنے سے۔ آپ کا اللہ معاف نہ کرے تو؟ حضور کیا فرماتے ہیں؟ میں ضمانت دیتا ہوں وحشی، جب میں معاف کروں گا تو میرا اللہ بھی معاف کر دے۔ چچا کے قاتل کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس کو معافی کی ضمانت دی جا رہی۔ اللہ رب العزت کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تجھے ضرور معاف کرے گا۔ یہ ہے حضور کا کردار۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ آئیے، اگر آپ سے کوئی معافی مانگتا ہے معاف کیجیے، باپ کا قاتل بھی معاف نہیں مانگے معاف کیجیے، اور اگر آپ معاف نہیں کرتے، اللہ کے رسول نے فرمایا جو دنیا میں معافی مانگنے والوں کو معاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ محبتوں کے سفیر بنو، محبتوں کو عام کرو۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو محبتوں کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آج کل جو آپ نے کھول رکھا ہے نفرتوں کی دکانیں، مومن نفرت نہیں کرتا، مومن کے دل تو نرم ہوتے ہیں، پیار سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہی نفرتوں اور خود غرضیوں کا ماحول ہے کہ جب رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو نا میرے بھائی، تو بھی سوچتے ہو کہ جیز زیادہ کہاں سے ملے گا، پیسے زیادہ کہاں سے ملیں گے، اور یہ کہاں سے ملے گا، وہ کہاں سے ملے گا۔ یہ لالچ چھوڑو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میں اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں یاد رکھنا، یہ ساری چیزیں جو ہم نے خود غرضی اور دنیا پرستی کے لیے کر رکھی ہے، اسی کی وجہ سے اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کا ہاتھ پکڑ کر کے جا رہی ہیں۔ آج یہ ہے کہ بچیاں مرتد ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہے، سب بچیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن میری بہنوں، میرے بھائیوں، اپنی غلط روش سے اپنی بچیوں کا کتنا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ جو بچیاں معاذ اللہ کبھی کبھی جسم بیچنے لگتی ہے، غلط رستے پہ چلی جاتی، وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تو شادیوں کو مہنگا کر رکھا ہے، جہیز کے نام پر، اس کے نام پہ، اس کے نام پر، تو اچھی خاصی بچیاں مجبور ہو کر کے سوچتی ہے کہ چلو چلو جو ہے وہ اب جسم بیچو اور یہ کرو اور وہ کرو اور وہ کرو۔ حالانکہ میں ان کی تائید نہیں کر رہا ہوں، مجبوری کے اندر انسان کو اتنا گرنا نہیں چاہیے، لیکن وہ راستے پر انسان خود بخود چلا جاتا ہے۔ مجبوریاں انسان کو غلط راستے پر لے جاتی ہے، غلط راہوں پہ لے جاتی ہے۔ میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں سوچو تو صحیح، تم نے جہیز کی وجہ سے، پیسوں کی وجہ سے، مالداری کی وجہ سے غریب بچیوں کو نظر انداز کر رکھا ہے، غریب بچیوں کو چھوڑ رکھا ہے۔ جب رسول اللہ کی امت کی بیٹیاں لوجوں میں بکتی ہوگی، ان کی آبروؤں کا نیلام ہوتا ہوگا، ان کی آبروؤں کا سودا ہوتا ہوگا، تو اللہ کے رسول کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جب تم قیامت کے دن جاؤ گے رسول اللہ کو منہ دکھانے کے لیے، اور حضور کہیں گے کہ تیری غلط رسومات کی وجہ سے میری امت کی بیٹیاں بک رہی تھی، ان کی آبرو اور حیا بک رہی تھی، اور حضور نے تم سے منہ پھیر لیا، تو تم کیا کرو گے؟ اتنا ظالم معاشرہ بنا رکھا ہے
کہ آج بیٹیاں غلط رستے پہ جاری، ہمارے یہ جہیز کی رسمیں، یہ پیسوں کی رسمیں، یہ دولت کی رسمیں، بھکاری بنے ہو۔ رسول اللہ نے کون سا جہیز دیا؟ حضور کے یہاں شادیاں ہوئی تو کون سا جہیز لیا، کون سا جہیز دیا؟ بلکہ لوگ اس موقع پہ دیندار لوگ بھی لالچ کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھنا تمہاری دینداریاں تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی۔ منافق نہ بنو، جو بولتے اس پہ عمل کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، وہ کیوں کہتے ہو جس پہ تم خود عمل نہیں کرتے؟ رشتے ڈھونڈنے نکلتے ہو تو وہ جگہ وہ مکان ڈھونڈتے ہو جہاں جہیز کی بھیک ملے گی، لالچ سے جاتے ہو۔ اگر سب جہیز کی لالچ میں پڑیں گے تو شریف بیٹیوں کا رشتہ کہاں سے آئے گا؟ غریبوں کا کون ہوگا؟ اور یاد رکھنا، اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، میرے جوانوں، کسی کا بھی دیا ہوا جہیز آخری دم تک تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، مگر یاد رکھنا اگر تم نے کسی غریب کی بیٹی کو جہیز کے بغیر گھر لایا اور اس کے دل سے دعا نکل گئی تو انشاءاللہ وہ دعا تمہاری نسلوں تک کام آئے گی۔ جہیز نسلوں تک کام نہیں آئے گا، جہیز نسلوں تک کام نہیں آئے گا، لیکن دعائیں نسلوں تک کام آئے گی۔ میں تو آخری بات کہنے چلا تھا لیکن اشارہ ہوا، ایک بات اور سن لیں، بس اس پہ بات پوری۔ ایک بات اور، حالانکہ اتنی رات گئے، میں خود بھی تقریر کو پسند نہیں کرتا، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ میں ہنسا نہیں پاتا ہوں تقریر میں، تو مجھے 11 بجے مائک دے دیا، لیکن کچھ لوگوں کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں تو بہرحال سن لے۔ اپنی بہنوں سے بھی کہتا ہوں، اپنے بیٹوں کو بیچو مت بیچو، جہیز کے بدلے بیٹوں کو مت بیچو۔ جب تم شادیاں کرنے نکلتی ہو تو بڑے گھر کی بیٹیاں، پڑھی لکھی بیٹیاں بہت ڈھونڈنے نکلتی ہو۔ ایک بات آپ سے کہوں، بہت قیمتی بات، کچھ یاد رہے نہ رہے، اچھا ڈاکٹر، اچھا شوہر ہو یہ ضروری نہیں، خوبصورت لڑکی، اچھی بیوی ہو یہ ضروری نہیں، اچھا مقرر، اچھا شوہر ہو ضروری نہیں، اچھا وکیل، اچھا شوہر ہو ضروری نہیں، اچھا ٹیچر، اچھا شوہر ہو ضروری نہیں، اچھی مدرسہ، اچھی بیوی ہو ضروری نہیں۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے، مالدار، وکیل، ڈاکٹر شادی کے موقع پہ ڈھونڈنے مت نکلو، توجہ ہے، وکیل ڈھونڈنے نکلو مقدمے کے لیے، دھیان رکھنا، بہت قیمتی بات کہنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ، وکیل ڈھونڈنے نکلو مقدمے کے لیے، وکیل کی ضرورت مقدمے میں ہے، ڈاکٹر ڈھونڈنے نکلے علاج کے لیے، علاج کے وقت ڈاکٹر کی ضرورت ہے، ٹیچر ڈھونڈنے نکلو پڑھنے لکھنے کے لیے، پڑھائی کے لیے ٹیچر کی ضرورت ہے، شادی کرنے نکلو ڈاکٹر، وکیل، ٹیچر، انجینئر، مولانا، خطیب، ادیب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ جب شادی کرنے نکلو تو عورت اچھا شوہر ڈھونڈے اور شوہر اچھی بیوی ڈھونڈے۔ شادی ہم کیا کر رہے ہیں؟ شادی میں ڈاکٹر ڈھونڈ رہے ہیں تو ڈاکٹر تو ملتا ہے، اچھا شوہر نہیں ملتا ہے نا۔ ہم شادی کے موقع میں مالدار ڈھونڈ رہے ہیں، مالدار تو مل جاتی، اچھی بیوی نہیں ملتی۔ تو جب شادیوں کے لیے نکلو تو صرف اچھا شوہر تلاش کرو، صرف اچھی بیوی تلاش کرو، اور یاد رکھنا کوئی ان پڑھ بھی کبھی اچھے شوہر کا کردار نبھا سکتا ہے، کوئی غریب بھی کبھی اچھی بیوی کا کردار نبھا سکتی ہے اگر اس کے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت موجود ہے تو۔ یہ بات یاد رکھنا، آج ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں، اچھی بیوی نہیں ڈھونڈ پا رہے کیونکہ ہم نے بیوی کی حیثیت سے ڈھونڈا ہی نہیں۔ ہم سب ڈھونڈ رہے ہیں، اچھا شوہر نہیں ڈھونڈ پا رہے کیونکہ ہم نے اچھے شوہر کی حیثیت سے ڈھونڈا ہی نہیں۔ ہم تو سودے بازی کے لیے نکلے۔ یہ مشرکوں کی رسومات تھی جس کو تم نے اپنایا، اور یاد رکھنا یہ اصلاح معاشرہ کے جلسے معاف کرنا آپ کو جنت میں شاید نہ لے جا سکے، کیونکہ آپ نے تو اپنے معاشرے میں مشرکین کی رسومات داخل۔ یہ جہیز کا مانگنا لینا دینا ہمارے مذہب میں کہاں ہے کہ اپنے مذہب میں بتاؤ؟ ہمارے مذہب میں تو یہ کہ ایک سیب کھانے پر شادی ہو جاتی ہے، اور وہ بھی بطور سزا سنایا جاتا ہے، اندھی ہے، لنگڑی ہے، لولی ہے نا، یہی کہا جاتا ہے نا، اور وہ نوجوان اس سزا کو سزا کے طور پہ بخوشی قبول کرتے ہیں۔ اگر سیب کی معافی اسی پر ہے کہ اندھی بیوی چاہیے، لنگڑی چاہیے، لولی چاہیے، سب لے لیں گے، لیکن قیامت میں سیب کا جواب کون دے گا؟
ہے نا؟ کوئی جہیز تھا ساتھ میں، کوئی کپڑے تھے ساتھ میں، کیا تھا؟ غوث پاک صرف بریانی کھانے کے لیے؟ غوث پاک کے والد بزرگوار کا یہ کردار نہیں ہے آپ کے سامنے؟ بہنوں سے پوچھتا ہوں، مصیبت میں صرف غوث پاک کو پکارتی ہو، کبھی غوث پاک کی امی ابا کا کردار بھی دیکھا؟ اور غوث پاک کی امی یہ بھی نہیں کہتی آنے والا تو اجنبی مسافر ہے، میں اس کے ساتھ کیسے جاؤں، اس کا تو خود کا گھر بھی نہیں ہے، خود کا مکان نہیں ہے، کیسے ابو صالح سے نکاح ہو؟ لیکن وہ سوچتی ہے خود کا مکان ہو نہ ہو، لیکن اللہ سے اتنا ڈرنے والا ہے کہ ایک سیب کی سزا کے طور پہ قبول کر رہا ہے کسی کو۔ یہ ہوتے کردار، یہ دین، یہ مذہب، ہم کہاں ہے؟ تو بات میں جو کرنے چلا تھا اختتام پہ وہ یہی کہ مجبوریاں غلط رستے پہ ڈالتی ہے بیٹیوں کو، بیٹوں کو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، 5-7 بہنیں تھیں، 5-7 بہنیں تھیں، ان کو رشتے نہیں آ رہے تھے۔ جیسے آج کل ماحول ہے، غریب کو کوئی نہیں پوچھ رہا ہے، دیندار لوگ بھی نہ صرف جلسے میں کہتے ہیں حضرت تقریر کرنا، حضرت کی تقریر پہ کون عمل کر رہا ہے؟ دیندار لوگوں کے یہاں بھی جب بڑے گھر دیکھے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ نے تو کہا تھا تقریر تو آپ ہی نے کروائی تھی نا مولانا سے، اب آپ جب وہ مالدار گھرانہ کیا کروں حضرت میری بیوی نہیں مان لی، وہ اتنا فرما بردار ہو گیا تو بیوی کا پوری زندگی اپنی چلاتا رہا اور اب مالدار گھر میں رشتے کے لیے بیوی کو آڑ بنا لیا۔ یہی ہوتا ہے نا، یہ سب ہوتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے، مکاری ہے، فریب ہے۔ جہیز کیوں مانگ رہے ہو؟ بیوی نہیں مان رہی ہے، بیوی کی کتنی مانی تو نے؟ آج سب کچھ ملکہ بیوی کو بنا دیا، جھوٹ ہے۔ گھر کی شادیوں میں غلط رسمیں کرتے ہو، عورتیں نہیں مان رہی گھر کی، تو عورتوں کی پوری زندگی تم منواتے رہے اور آج شادی کے موقع پہ اتنے بے بس ہو گئے۔ اس کا مطلب آدمی ایک دوسرے کے پیچھے چھپتا ہے، جھوٹ بولتا ہے انسان، اللہ کا خوف جا رہا ہے دلوں سے، وہ سوچتا ہی نہیں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، مجھے مرنا بھی، اللہ کو جواب بھی دینا ہے۔ بہرحال تو کئی بہنیں تھی، بڑی بہن نے دیکھا کہ کسی بہن کو نہ مجھے رشتہ آتا نہ میری بہنوں کو آتا ہے، بڑی خوبصورت، باپ کو کینسر کا مرض ہو گیا، ماں بیمار رہتی ہے، سوچا یا اللہ باپ کو کینسر ہو گیا، ماں بیمار رہتی ہے، کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، کوئی ہماری امداد نہیں کرتا، چلو ایک کام کرتے ہیں، بازار حسن میں رات کو عورتیں اپنا جسم بیچتی ہیں تو ہم بھی چپکے سے جا کر کے اپنی آبرو کو بیچیں۔ اس نے برقع پہنا اور جہاں عورتیں اپنے جسم کی نمائش کر کے اپنی آبرو کو سودا کرتی تھی وہاں جا کے بیٹھ گئی۔ غریب کی بیٹی تھی، اس کے پاس میک اپ کرنے کا کوئی سامان بھی نہیں تھا، لیکن اتنی خوبصورت تھی، کیونکہ اللہ کے یہاں حسن دینے کے لیے امیر اور غریب کا فرق نہیں ہوتا، اللہ جس کے گھر چاہتا ہے خوبصورت بچے پیدا کر دیتا ہے۔ بہت مالدار ایسے جن کے گھر میں اتنے خوبصورت نہیں ہوتے جتنے غریبوں کے یہاں ہوتے، کبھی امیروں کو مالدار خوبصورت بچے دیتے، کبھی غریبوں کو اس کی عطا ہے۔ بہت خوبصورت بیٹی تھی، غریب باپ کے گھر میں پیدا ہو گئی، اور باپ بیمار رہتا ہے، کینسر کا مریض ہے، ماں بیمار رہتی ہے، دوا کو پیسے نہیں، لوگ مدد نہیں کرتے، امداد نہیں کرتے۔ ہاں ہماری قوم کی بھی کئی بچیاں لاجوں میں آبرو بیچتی ہوگی، کیونکہ تم لوگ ہو، تم لوگ، ہاں تم لوگ، کہ تم لوگ پیر کی چادر، پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر تو چڑھا سکتے ہو، لیکن 500 کی چادر کسی غریب کے سر پہ دوپٹے کی شکل میں نہیں ڈال سکتے۔ اور یہ تقریریں جب کوئی کر کے جاتا ہے تو تم اسے گالیاں دیتے ہو، وہاں بھی آ گیا تھا اور دین کا مذاق اڑانے والا آ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں ہم چادروں کا مذاق اڑانے والے نہیں ہیں، لیکن چادر کی 1,00,000 کی ضرورت ہمارے پیر کو نہیں ہے، غریب کی بیٹی کو ہے۔ میں یہ نہیں کہنا چادر نہ چڑھاؤ، لوگ ہمیں گالیاں دیتے رہیں، لیکن اللہ کی عدالت میں انہیں بھی کھڑے ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں ہم بھی کھڑے ہونا ہے، ہم اپنی ذمہ داری پوری کیے جا رہے ہیں۔ پیر کے مزار پر 1,00,000 کی چادر کی بجائے 500 کی چادر چڑھا دے اور وہ رقم بچا کر کسی غریب کو سہاگن بنا دے اپنے پیر کے اصالے ثواب کے لیے۔ کیوں؟ اگر میرا پیر جنتی ہے تو میرے پیر کو 1,00,000 کی چادر کی ضرورت نہیں، جنت کی چادر تو اس کو اڑا دی گئی ہے۔ ہاں لیکن تم نہیں کرو گے، مجھے معلوم ہے، اس لیے کہ تم مفت کی جنت لینا چاہتے ہو۔ نکلو، اصل دین کو پہچانو۔ ہاں تم یہ ضرور کرتے ہو، عرس پر قوال اور قوالن کو بلاؤ گے تو ہزاروں لٹا دو گے،
ان ظالموں پر، لیکن اگر وہی اسکول کی فیس کے لیے تمہیں کوئی مانگنے کے لیے آئے تو تمہیں موت آتی ہے، موت۔ اسکول کی فیس دینے میں بھی ثواب ملے گا۔ کیسے اسکول کی فیس دیں کسی غریب کی؟ قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار تمہارا ایک ایک سٹیا لٹا دیتا ہے۔ اور اس کی محفل میں پیر کے نام پر غریب کی اگر فیس بھر دیتے، ایک غریب کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لو، اس کی 7 نسلیں سدھر جائے گی۔ آپ کہتے ہو اسکول کی فیس بھرنے میں بھی مولانا ثواب ہے؟ ارے نادان، جب چڑیا اور کتے کو پانی پلانے پہ ثواب مل سکتا ہے تو کسی مسلمان کے بچے کو پڑھانے پہ ثواب کیوں نہیں مل سکتا؟ مرنے کے بعد لوگوں کو کاندھا دینے کی بجائے جیتے جی کاندھا دینے کی کوشش کرو۔ ایسا مت کرو، اصل دین سیکھو۔ بتاؤ، ہم اپنے مذہب میں قوال اور قوالن کے مقابلے کا کوئی تصور ہے؟ اپنے مذہب کی تعلیم تو یہ کہ عورت بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھ سکتی کہ مردوں کے کانوں تک پہنچے۔ جو مذہب عورت کو بلند آواز سے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا کہ مردوں کے کانوں تک پہنچے، اس مذہب میں قوالن کو بلا کر عرس میں وہ بھی کیا تصور ہے؟ شرم کرو، اللہ کو جواب دینا ہے، مرنا ہے تمہیں۔ ایسی محفلوں میں شرکت مت کرو۔ لیکن میں یہ بھی جانتا ہوں تم جلسوں میں جتنے آتے ہو نا، اس سے زیادہ ان خرافات کی محفلوں میں جاتے ہو۔ علماء کہتے ہو تو تم مانتے نہیں ہو، اس لیے کہ کلکتہ، ممبئی، دلی اور سعودی اور دبئی کے سیٹھیے اپنی مرضی چلانا چاہتے گاؤں میں آ کر، وہ علماء کی نہیں ماننا چاہتے۔ لیکن یاد رکھنا، دولت کے غرور اور گھمنڈ میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے ڈالنے والوں، جب وہ فرعون کو دریا میں غرق کر سکتا ہے تو تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ جب وہ لنگڑے مچھر سے نمرود کو ہلاک کر سکتا ہے تو تیری دولت کی اوقات کیا ہے؟ اس لیے یاد رکھنا، دولت کے گھمنڈ میں اللہ کے قانون کو پیٹ کے پیچھے مت ڈالنا، ورنہ اللہ برباد کرے گا۔ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ چھیننا بھی جانتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بات اختصار ختم کرتے، اس لڑکی نے سوچا میرے باپ کو کینسر ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، ماں بیمار ہے، کوئی مدد نہیں کرتا، بہنوں کو رشتے نہیں آتے، کوئی مدد نہیں کرتا۔ تو کیا کیا اس نے؟ کہا چلو جسم ہی بیچ لیں، باپ کے لیے دوا کا انتظام تو ہو جائے گا۔ بڑی دردناک ہے یہ صورتحال۔ غریب کے پاس تو آبرو اور غیرت ہی ہوتی ہے، اگر وہ بھی بک جائے تو پھر غریب کے پاس رہ کیا جاتا ہے نا۔ میرے آقا نے غریبوں سے بہت محبت کی۔ آج ہمارے دلوں میں غریبوں کے لیے کوئی محبت نہیں۔ ہم تو مسافے بھی امیر اور غریب دیکھ کر کرتے ہیں، ہم تو جنازوں میں بھی امیر اور غریب دیکھ کر جاتے ہیں، ہم تو دعوتوں میں بھی غریب اور امیر دیکھ کر جاتے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر غریب بیمار پڑے تو اس کا کوئی پرسان حال نہیں، مالدار بیمار پڑے تو دور دور سے لوگ اس کی خیریت پوچھتے۔ یاد رکھو مسلمانوں، میرے نبی امیر اور غریب کا فرق مٹانے آئے تھے۔ سرکار غوث پاک نے اللہ سے عرض کیا، مولا میں تجھے کہاں ڈھونڈوں؟ تو الہام ہوتا ہے، عبد القادر تو مجھے غریبوں میں تلاش کر، تو مجھے وہیں پہ پالے۔ آج ہم نے کیا کیا؟ بڑی معذرت کے ساتھ دین کو بانٹ دیا امیر اور غریبوں میں۔ ہمارا مذہب امیر غریب کی تقسیم کا نام نہیں، ہمارا مذہب تو صرف انسان اور انسان کے لیے۔ ہمارا مذہب تو محبت دینے میں مسلمان اور کافر کی بھی بات نہیں کرتا، جو انسان ہے اسلام اس کو پیار دیتا۔ خواجہ ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ اسلام تو بھوکے کو کھانا کھلانے کی بات کرتا ہے، مسلمان کو نہیں، صرف جو بھوکا ملے کھانا کھلاتا۔ یہ اپنا مذہب ہے۔ ایک مرتبہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس ایک آتش پرست مجوسی آیا، اس نے کہا مجھے کھانا چاہیے، کہا تیرا مذہب کا مجوسی ہوں، کہا جا نہیں کھلاتا۔ اللہ نے فوراً وحی فرمائی، ابراہیم تو نے کھانا نہیں کھلایا؟ مولا وہ مجوسی تھا، کافر تھا، میرا بندہ تو تھا نا ابراہیم، میری مخلوق تو تھا نا، اتنے برسوں سے میں کھلا رہا ہوں، تو نے ایک وقت کا نہیں کھلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے، اس مجوسی کافر کے پیچھے دوڑے، بلا کے لے چل ادھر رکھا۔ کہا اب کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ نے مجھ پہ وحی کی، میرا بندہ تو ہے نا، کافر ہے مگر میرا بندہ ہے، تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو مجوسی نے کہا کہ جو میرا اللہ میرا اتنا خیال کرتا ہے، پھر میں اس کی بغاوت کیوں کروں؟ کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل کر۔ بھائیو یہ اپنا مذہب ہے، لیکن ہم تو مسلمان کو پیار نہیں دے رہے، دوسروں کو کیا پیار دو گے؟
ہاں جو اسلامی حدود ہیں وہ ہے اپنی جگہ ہے، لیکن پیار کھانا کھلانا، پیار دینا، اخلاق سے پیش آنا، اس میں حضور علیہ السلام نے مذہب میں بھی کوئی تفریق نہیں فرمائی۔ کتوں کو پانی پلانے پہ بھی جنت ملی، چڑیوں کی جان بچانے پہ بھی جنت ملی، رستے سے تکلیف دینے والی چیز ہٹانے پہ بھی جنت ملی۔ کہاں ہو مسلمانوں؟ اپنے مذہب کو پڑھو، رسومات کے ارد گرد صرف مت پھرو، دین پڑھو، علماء سے دین سیکھو۔ تو وہ لڑکی نے سوچا باپ کی بیماری ہے، کوئی مدد ہی نہیں کرتا، کوئی امداد ہی نہیں کرتا، کیا کیا؟ برقع اوڑھ کر گئی اور بازار حسن میں بیٹھ گئی۔ پورے بازار حسن میں سب سے خوبصورت وہی لڑکی تھی، لیکن خدا کا کرنا، اللہ کی شان، جو آتا اس کے قریب آتا تو ایسا لگتا کہ قدرتی طور پہ اس کی نظر جھک جاتی اور آگے بڑھ جاتی، یہ دیکھتی رہتی کہ اب آ کر کوئی سودا کرے گا، اور اب آ کر، کیونکہ ابھی تک اس نے کبھی آبرو بیچی نہیں تھی، پہلا اتفاق تھا، سوء اتفاق، غربت لائی تھی آبرو بیچنے کے لیے، لیکن جیسے کوئی آتا اس کی نظر جھک جاتی، دیکھتا ہی نہیں اس کو، آگے بڑھ جاتا، دیکھتا ہی نہیں، آگے بڑھ جاتا۔ شام سے لے کے رات تک، آدھی رات تک بازار حسن سجا رہا، ہر آنے والا عیاش آیا اور اپنی پسند کی ایک ایک اٹھا لے گیا، لیکن اس کو کوئی نہ لے گیا۔ پھوٹ پھوٹ کے روئی، اور ظاہری ناکامی پر اور حقیقت میں کامیابی پر پھوٹ پھوٹ کے روئی۔ باپ کی بیماری کے علاج کے لیے آبرو بیچنے آئی تھی، سو وہ بھی نہ بکی۔ مجھ سے کم حسین عورتوں کو لوگ لے گئے، لیکن مجھے دیکھا تک نہیں۔ آدھی رات ہو رہی تھی، بلکہ آدھی رات بھی گزر چکی تھی، گھر میں ہنگامہ تھا۔ ماں اپنی بیٹیوں سے پوچھ رہی تھی تیری بہن کہاں ہے؟ باپ بے ہوش ہو رہا تھا تیری بہن کہاں ہے، بتاؤ کہاں ہے؟ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ آدھی رات کے بعد دروازے پہ دستک ہوئی، باپ کا کلیجہ کانپ گیا، ماں کے ہاتھوں پر کپ کپی تاری ہوئی۔ بہنوں نے دروازہ کھولا تو آئی، اور آ کر کے جیسے ہی باپ سے لپٹی، باپ نے کہا کم نصیب کہاں چلی گئی تھی؟ آدھی رات تک تو غائب کہاں تھی؟ کہاں چلی گئی تھی؟ تو گئی کہاں تھی؟ جلدی بتا۔ تو بیٹی نے باپ سے پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کہا ابو ضرور بتاؤں گی، لیکن پہلے مجھے معاف کر دو ابو، پھر بتاؤں گی۔ کہا بتا کہاں گئی تھی؟ کہا بابا آپ کی بیماری کے لیے محلے میں، علاقے میں، گاؤں میں کوئی ہماری مدد نہیں کرتا، آپ کی بیماری کو پیسے مانگتے تو کوئی امداد نہیں کرتا، تو میں نے سوچا کہ بہنوں کی شادی ہو جائے گی، آپ کا علاج ہو جائے گا، میں اپنی آبرو بیچ کر کچھ پیسے کما لوں گی تو میں علاج کر سکوں گی آپ کا، بہنوں کی شادی۔ باپ کی آنکھیں پھٹ گئی، غریب حیا سے پانی پانی ہو گیا۔ تو کہا پھر کیا ہوا؟ کہا بابا پھر کیا ہوا؟ گئی تو تھی بازار حسن میں اپنے آبرو کا سودا کرنے۔ باپ نے کلیجہ پکڑا، ہائے اللہ! لیکن بابا آپ کی بیٹی کے قریب جو بھی آتا نظریں جھکا کر چلا جاتا، کسی نے میری آبرو کا سودا نہ کیا۔ باپ کی جان میں جانے، اللہ تیرا شکر ہے۔ جیسی اللہ کا شکر ادا کیا تو کہا بیٹی اللہ کی قسم تو سچ بول رہی ہے، تو آدھی رات تک بیٹھی نا، انشاءاللہ اگر زندگی بھر بھی بیٹھتی تو کوئی تجھے تاک کر نہ دیکھتا، تیری آبرو کا سودا نہ کرتا۔ تو بیٹی نے کہا ابا آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ کوئی میری طرف تاک کر نہ دیکھتا، میری آبرو کا سودا نہ کرتا؟ تو باپ نے کہا مجھے نبی کے فرمان پہ یقین ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کما تدین تدان، تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسے ہی کیا جائے گا۔ بیٹی جب تیرے باپ نے کسی عورت پر غلط نظر نہیں ڈالی تو میری بیٹی پر کوئی غلط نظر کیسے ڈال سکتا ہے؟ تیرے باپ نے جب بھی کسی کو دیکھا تقدس کی نگاہ سے دیکھا۔ تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں یاد رکھو، بدلو، محبتیں عام کرو، جہیز کی لعنت ختم کرو، آپس کے اختلافات ختم کرو۔ ہاں مگر یاد رکھنا محبت اسی سے ہوگی جو میرے آقا سے محبت کرے، جو آقا کی گستاخی کرے پھر اس کے لیے ہمارا تو معاملہ یہی ہے کہ نبی سے جو ہو بیگانہ
تاج الشریعہ مسلک بیان کر رہے، انہی کے نام کی کانفرنس ہے۔ نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پیدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کر دے۔ آپس میں محبت کرو، پیار کرو اور ایک دوسرے کو معاف کرو۔ تم ایک دوسرے کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کرے گا۔ شادیوں کی فضول خرچیاں ختم کرو، غریبوں کی بچیوں کو بھی اپناؤ۔ دیکھو جب شادی کرنے نکلو تو اپنی رشتہ داریوں میں پہلے دیکھو کوئی غریب ہے اس کو پرائیورٹی دو، بعد میں باہر نکلا کرو، اس کی بہت برکتیں ہوگی۔ اللہ پاک توفیق بخشے، گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور رحیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔